السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر بےحد خوشی ہوئی, آج میں کافی عرصے بعد آیا ہوں, سالوں بعد آیا ہوں, اپنا ادارہ دیکھا ہے, کچھ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے, کچھ کمی کوتاہی بھی ہے, لیکن اوورآل ظاہر ہے آپ خود بتا سکیں گے بہتر یہ ادارہ کہاں تک پہنچا. اس دور میں تو 400-500 تعداد ہوتی تھی, آج اس ادارے کی کتنی تعداد ہے؟ آج کل سر ہمارے ہاں پچھلے دنوں 2 ہفتہ کھنی ہوا ہے, میں نے جو ہے وہ انرولمنٹ آن لائن کروائی ہے. وہ 1800 اسٹوڈنٹس ہیں, ابھی 1800 طالب علم اس ادارے میں پڑھتے ہیں. اس میں پڑھتے ہیں ادارے میں, اور ماشاءاللہ اللہ کا احسان ہے, ہمارا ادارہ بہت اچھا جا رہا ہے. اور پہلے تو یہ ہائی اسکول تھا, ابھی یہ ہائر سیکنڈری ہو گیا ہے. اور ماشاءاللہ اللہ کا احسان ہے صحیح, میں خود اسی ادارے کا طالب علم. جی ہاں, ادھر ہی میں پڑھا ہوں. اور پھر اللہ نے مجھے موقع دیا, میرے بڑوں کی دعا ہے یا میری کوئی ادا ہے, یا ویسے رب العالمین میرے اوپر مہربان ہوا ہے کہ مجھے ٹیچنگ جو ہے وہ عطا کی ہے اس نے. صحیح ہے. اور میں شکر کرتا ہوں, میں فخر بھی کرتا ہوں, اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ٹیچر سلیکٹ کیا. اور یہاں 20 سے 25 سال میں نے اس ادارے کو دیے ہیں. اور ابھی مجھے اللہ نے پھر وہ موقع دیا ہے کہ اسی ادارے میں ایز اے HM B17 میں آیا ہوں. تقریباً 21 میں B17 میں آیا تھا, اور پھر میں کچھ عرصہ میں TO رہا ہوں تالکا دوڑ کا. اب 2 مہینے ہو گئے ہیں, اب میں اسی اسکول میں اپائنٹمنٹ ہوا ہوں ایز اے HM. صحیح. اور جو میرے سے ہو رہا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ اپنے ادارے کو اور اس سے زیادہ میں بہتر بناؤں. عبدالخالق صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں یعنی پنجاب میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے ہیں, جو طالب علم ہیں, اگر ان سے کویشچن کیا جائے کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے, تو ان میں سے کلاس اگر 50 کی ہے تو ان میں سے 1-2 بچے ایسے ہوں گے جو کہیں گے میں ٹیچر بننا پسند کروں گا. اکثریت جو ہے ٹیچنگ کی طرف آنا پسند نہیں کرتی. یہاں کیا پوزیشن ہے؟ یہاں بھی ٹیچرز کو اسی طرح بچے یعنی لائک کرتے یا نہیں کرتے, ٹیچر بننا پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سر یہ تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے جو ماحول ہے, ہماری جو تربیت ہے, ہم بحیثیت ایک مسلمان تو ہم ہیں, شکر اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں وہ مذہب عطا کی ہے, لیکن اصل میں یہ ہے کہ وہ تربیت ہمیں نہیں دی گئی ہے. اگر وہ ہمیں تربیت دی جائے تو میرے خیال میں سب سے جو پروفیشن ہے وہ سب سے بہترین جس کو کہا جائے وہ ٹیچنگ ہے. کیونکہ اور بڑے چلو کتنی بھی بڑی پوسٹیں ہیں اور پروفیشنز ہیں, لیکن اللہ نے اس پروفیشن کو سلیکٹ کیا ہے پیغمبری پیشہ کہہ کر. اور چلو کوئی ریسپیکٹ کرے یا نہ کرے یہ ان کی اپنی سوچ ہے, لیکن میں اپنی طرف سے تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بہترین جو ہے وہ پروفیشن یہ ٹیچنگ ہے, وہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی. نہیں, میرے پوچھنے کا سر مقصد یہ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, انبیاء کا پیشہ ہے یہ. جی ہاں. تو پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں جو بچوں کی کنڈیشن ہے, بچے خواہش کرتے ہیں ٹیچر بننا؟ جی ہاں. اکثریت میں جس طرح بچے پولیس میں جانا چاہتے ہیں, فارمنگ میں جانا چاہتے ہیں, بیوروکریٹ بننا چاہتے ہیں, ٹیچر بھی بننا پسند کرتے ہیں. بالکل ٹیچر بننا پسند کرتے ہیں. ہمارے ہاں ٹیچر جو ہے وہ اس کی باقاعدگی سے ریسپیکٹ ہے. اور میں کافی خود میرا تو تجربہ ہے سر کہ میں بڑے مراحل سے گزرا ہوں, اتنا مجھے ریسپیکٹ ٹیچنگ نے دی ہے, شاید مجھے توقع بھی نہیں تھی کہ اتنی مجھے ریسپیکٹ دنیا میں ٹیچر ملتا ہے. واقعی. اور میں نے SHO بھی دیکھے, میں نے SPO کے ساتھ ملا, وہ ایک اپنی جگہ پر ہے کہ ان کے پروٹوکولز ہیں, وہ سیاسی اخراجات ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن دلی طور پر جو ریسپیکٹ ٹیچر کا ہوتا ہے اتنا کسی کا نہیں ہوتا. اچھا, اب آپ بطور ہیڈ ماسٹر اس ادارے میں کام کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کے کون سے مسائل ہیں, ہم چاہیں گے کہ ان کی نشاندہی کریں تاکہ اگر کچھ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں دیکھ رہے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے ان تک آواز پہنچے اور اس ادارے کی سنی جائے. سر میں نے آپ کو پھر وزٹ بھی کروا رہا ہوں. سب سے زیادہ جو ہے مسئلہ وہ ہے بلڈنگز کا, کہ بلڈنگ جو ہماری ہیں وہ کوئی ایسا کلاسز اچھے نہیں ہیں, اور آپ ان کی چھت دیکھو گے, آپ کو وزٹ بھی کراؤں گا, تو ان کی چھتیں بھی ایسی ہیں انشاءاللہ اللہ رحم کر رب العالمین بچوں پر, ہم پر, کہ یہ کوئی ڈینجرس کنڈیشن میں ہیں. اور 14 دیواری ہے وہ کافی ٹائم سے, وہ بھی جس طرح
مطلب کھنڈرات کے شکل اختیار کر گیا ہے، وہ بھی سے آ رہا ہے۔ ہائر سیکنڈری ہمارا جو بلڈنگ ہے وہ آپ کو میں وزٹ کرواتا ہوں، یہ مشرف کے دور میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ صحیح۔ آج 15 سے 20 سال تو ایک ہی گورنمنٹ کو جو ہے پارٹی کو ہو گئے ہیں، لیکن جہاں وہ بلڈنگ پڑی ہوئی ہے آج تک بھی وہ بلڈنگ اسی کنڈیشن میں پڑی ہوئی ہے، اس کو کوئی ٹچ نہیں کرتا، اس کو کوئی اس قابل نہیں بنایا جاتا کہ وہ بلڈنگ جس پہ استعمال کے قابل ہو سکے۔ کروڑوں روپے خرچ گئے ہیں وہ ویسے پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کی سوچ کیا ہے کہ ابھی تو وہ مشرف بھی جہان چھوڑ گیا ہے، اب تو اس کو بنا لیں، اس کا کوئی ثواب مشرف کو تو نہیں جائے گا۔ صحیح۔ اس ادارے کے لوگ ہیں، یہاں کمیونٹی ہے، یہ جو پورا علاقہ ہے تقریباً 100% نیئر ٹو 100% جو ہے پیپلز پارٹی میں ہیں۔ صحیح ہے۔ اب تو ان کو اپنی پارٹی کی خاطر کرنا چاہیے۔ یعنی سر آپ کی جو مین آپ کا پرابلم ہے اس ادارے کا وہی ہے کہ یہاں بلڈنگز بالکل کمروں سر، کی کمی جی ہے، سر، بچے زیادہ ہیں، بہت زیادہ اور کمرے کم ہیں، کمرے ہیں تو نہیں سر، بالکل۔ اگر حکومتی نمائندے سن رہے ہیں تو ان کو اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ سر دوسرا کوئی پرابلم؟ اس کے علاوہ سر یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو پھر وزٹ بھی کرواتا ہوں، ہمارے ہاں پانی کی جو ہے بڑی شدید قلت ہے یہاں پہ۔ صحیح۔ اتنا بڑا ادارہ ہے، اس میں آر او پلانٹ نہیں ہے، صحیح۔ یہاں جو جھر کا پانی ہے وہ میٹھا نہیں ہے، جی صحیح۔ اور ہم باہر پانی جو ہے وہ اپنے اخراجات کے تحت ہم باہر سے پانی وہ کھوتے گاڑے پر یا وہ رکشوں پر ادھر آ کر پھر ڈبے بھر کر ہر ایک کلاسز میں ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں، اس سے ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ اور میٹھا پانی یہاں پہ ہے نہیں، میٹھا پانی ہو تو یہ گرینری ہو، اسکول میں پلانٹس لگیں، پارکس لگیں، بالکل صحیح۔ یہ چیزیں سب ان ظاہر سہولیات ہوں گی تو پھر ہے۔ جی ہاں، وہ پانی کا بڑا مسئلہ ہمارے پاس ایشو ہے، ایون پینے کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ صحیح۔ آپ نے بحیثیت ہیڈ ماسٹر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی توجہ اس جانب دلانے کی کوشش بہت کی؟ دلانے کی کوشش کی ہے سر، بہت دلانے کیا کی۔ رسپانس ملا آپ کو؟ سر ابھی تک تو کوئی ریسپانس نہیں ہے۔ ریسپانس تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز آنی چاہیے، باقی یہ ہے کہ ہاں یہ تو سلسلے چلتے آ رہے ہیں۔ برحال میں نے تو ابھی تک کسی بات نہیں دیکھی، نہ کوئی ٹینڈر ہو رہا ہے بلڈنگ کا کوئی، نہ پھر آر او پلانٹ کا کوئی پلان چل رہا ہے۔ تو امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کو اللہ پاک ایمان دے گا کہ فیوچر میں اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنی بڑی کمیونٹی ہے، اتنا بڑا ایریا ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے فیوچر ہے، اپنا ملک ہے، اپنے ملک کے جو لوگ ہیں وہ پڑھیں گے تو انسان بنیں گے سر۔ صحیح بات ہے۔ اگر وہ پڑھیں گے نہیں تو وہ انسان نہیں بنیں گے۔ صحیح۔ توقع جو ہے ان پڑھ میں یہ تو نہیں رکھنی چاہیے۔ علم جو ہے وہ ایک آنکھ ہے، اگر آنکھ آپ کو آنکھیں ہوں گی تو آپ میں توقع ہوگی برے بھلے کی تمیز کی۔ بالکل صحیح۔ اگر آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہوگی تو آپ کو کیا پتا؟ یہ علم ہے، علم نہیں ہوگا تو لوگ اچھے تو نہیں بنیں گے، صحیح۔ یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ میں تو ایون یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو شہر ہیں نا وہ بلا شبہ کھنڈرات ہوں، لیکن یہ جو ایجوکیشنل ادارے ہیں یہ سر ہماری تہذیب کی نشانی ہونی چاہیے۔ صوبہ پنجاب میں اداروں کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، جی سر۔ سرکاری اداروں کو پرائیویٹ تحویل میں دیا جا رہا ہے سرکار کی مدعیت میں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں سرکاری ادارے ہی ٹھیک ہیں کہ انہیں پرائیویٹ کر دینا چاہیے تاکہ ان میں بہتری آ سکے؟ سر بہتری تو اداروں کو چینج کرنے سے نہیں آتا، اچھا۔ ہاں بہتری تو نیت سے آتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو ادارے از خود اچھے بن جاتے ہیں۔ قانون لکھنے سے چینج کرنے سے کبھی انصاف نہیں آتا۔ انصاف تو جب آتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو شروع میں اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اس کے بعد آپ دیکھو کہ کیوں نہیں بنتا یہ ملک، کیوں نہیں سنورتا، یہ ادارے کیوں نہیں بنتے۔ چینج کرنا یہ کوئی مسئلے کا حل تھوڑی ہے، صحیح، بالکل نہیں ہے۔ اصل مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمارے ہاں سہولیات مکمل دی جائیں، جی، اس کے بعد ہم سے مانگا جائے، رزلٹ مانگا جائے، ہم سے جو توقعات رکھی جاتی ہیں وہ مانگی جائیں، بھی آپ نے توقعات پہ پورے کیوں نہیں اتر رہے؟ بالکل، پہلے سہولیات تو دیں۔ جی ہاں، کچھ وہ سنسیئرٹی مسٹ ہے جی ادارے میں، جو بھی آپ بڑے بڑے ادارے ہیں، ایون میں تو کہتا ہوں کہ چاہے کتنا بھی بڑا ملک ہے اس کا سربراہ اگر آپ سنسیئر رکھو گے تو ملک چلے گا، اگر سنسیئر نہیں رکھو گے تو پھر آپ آدمی چینج کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔
صحیح ہے عمل کرنے سے ہی ہوتا ہے نا. سر. جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو پھر کیا آپ کی مصروفیت ہوتی ہے؟ سر میرے ویسے میں پرائیویٹ جو ہے وہ میں انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پہ بھی میں وقت دیتا ہوں. وقت دیتا ہوں صحیح. فری میں، فری آف کاسٹ، وہاں پہ بھی جاتا ہوں. پھر میری اپنی ذمہ داری بھی ہے، میری اپنی فیملی بھی ہے، اس کو بھی میں وقت دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ کوئی شعر و شاعری سے دلچسپی ہے؟ سر نہیں، ان شعر و شاعری سے میں سے بس ایجوکیشن کے سوا میرا کسی اور چیز میں خاص دلچسپی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ انسان بس اپنے بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ پڑھو، تعلیم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آج آپ دیکھیں اگر ایک سراؤنڈنگ اپنے ارد گرد میں آپ بھی اتنے بڑے تعلیم یافتہ ہیں، اگر آپ پوری ورلڈ کو دیکھ لیں، کوئی ایسی قوم، کوئی ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا جہاں تعلیم نہ ہو اور وہ ترقی یافتہ ہو. رائٹ. سب سے جو ہے بیس جو ہے بہترین تعلیم کسی ملک کے لیے وہ ہے تعلیم. سر اگر صحیح. تعلیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں تو اپنے اولاد کو میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں بیمار ہوں، اگر میری ڈیتھ بھی ہو جائے نا، پہلے آپ اپنی کلاسز لے لیں، اس کے بعد میرے پاس آ جانا. یعنی اتنا آپ پر جذبہ کوئی ہے آپ کا. گناہ نہیں ہے، بالکل نہیں. میں تو صحیح کہتا ہوں اللہ کرے کہ اس ملک میں ایک انسان بھی ایسا نہ ہو جو سے تعلیم یافتہ نہ ہو، صحیح. تب بھی یہ ملک بنے گا. اس کے سوا تو آپ ہم کچھ بھی کریں یہ ملک اچھا ملک نہیں بن سکتا. ناظرین بہت درد دل رکھتے ہیں محترم عبدالخالق صاحب. سر میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ جو آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو دیکھ رہے ہیں لوگ، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر میں تو ایز اے ٹیچر یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ بھائی آپ کو پہننے کے لیے چپل ہو یا نہ ہو، آپ کو پہننے کے لیے کپڑے اچھے ہوں یا نہ ہوں، آپ کو پیٹ میں لانے کے لیے روٹی اچھی ہو یا نہ ہو، یہ تمام تکالیف برداشت کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے. صحیح. جی سر. ناظرین آپ نے خوبصورت میسج سنا محترم عبدالخالق صاحب کا. آپ کو ان کا انٹرویو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کومنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان ود شفیق شجاعت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.